السلام علیکم دوستو، اسلامک انجینئر جو آپ کی سکرین پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں اسلام سے تو بات نہیں کروں گا بالکل بھی، لیکن میں اس جاہل کو اسی کی کتاب بائبل سے بتاؤں گا کہ اس میں نماز کا کتنی بار ذکر آیا ہے اور کس کس نے نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں پہلے اس کے سوال کی طرف اور پھر اس کے سوال کے جواب کی طرف کہ اسی کی بائبل سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ نماز کا ذکر۔ جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے تمام مسلمان دوست ایسی چیزوں پہ محنت کرتے ہیں جس سے کبھی بھی کسی انسانیت پہ کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ جو نماز یہ پڑھتے ہیں یہ بھی ورزش کی طرح ہی پڑھتے ہیں جس سے کبھی کسی انسانیت پہ کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو دوستو، سب سے پہلے بائبل پیدائش کی کتاب 17واں باب اس کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، تب ابراہم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا اللہ پاک کو۔ تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں گنتی کی کتاب باب 20 آیت نمبر 6 میں، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اوندھے منہ گرے، تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا۔ یہاں پہ جو ٹرانسلیشن کی تھوڑی سی گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اوریجنل بائبل پڑھیں گے نا تو اس میں سجدہ لکھا ہے، اوندھے بل گرنے سے مراد سجدہ ہی ہے، انہوں نے نماز پڑھی۔ اور چلتے ہیں اگلی حوالہ جات کی طرف۔ بائبل کتاب یشوع باب 5 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے کہ اس نے کہا، نہیں، میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے۔ تو یہاں پہ یشوع کے سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے بائبل میں۔ تو اس کے بعد بائبل متی کی کتاب باب 26 آیت 39 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیات کو 35 سے لے کر آپ 40 تک پڑھیں گے یا 45 تک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بائبل کتاب سموئیل باب 12 آیت 20، تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ اس کے بعد بائبل تواریخ کی کتاب نمبر 2 29 نمبر باب اور 30 نمبر آیت، پھر حزقیہ بادشاہ اور ریسیوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ داؤد اور آصف غیب بین کے گیت گا کر خداوند کی حمد کریں، اور انہوں نے خوشی سے مدح سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا۔ یہاں پہ سجدے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لاویوں کے۔ تو یہ تھا بائبل میں سے مختصر طور پر سجدہ کرنے کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم، میں نے مختصر طور پر یہ روایات کوٹ کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مکمل پڑھیں تو آپ کو مکمل بھی مل جائے گی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جاہل ان پڑھ جو لوگ ہیں اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے دین کا پتہ نہیں ہے مکمل طور پہ، دوسروں پہ تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں شرپسند لوگ، ٹھیک ہے نا۔ جس کو پنجابی میں وہ کہاوت ہوتی ہے نا کہ اپنیاں کچھ وچ اگلے دیاں ہاتھ وچ، ٹھیک ہے نا۔ تو جنہاں دا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا وہ گلاں کردے نے۔ تو ایسی باتیں نہ کرنی چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے، لیکن جتنا انسان کو علم ہو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ،
وہ ایمان لانے کے نہیں، یعنی کہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دیا اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کو، شر پسندیدہ لوگوں کو، بس اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کی قسمت میں کفر ہی ہے، انہیں کوئی تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو نماز کے متعلق اور بھی حوالہ جات میں دے سکتا ہوں قرآن و حدیث سے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کے سائنٹیفکلی فوائد ہیں وہ بھی میں بتا سکتا ہوں، اور اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈھیروں ویڈیو مل جائیں گی کہ نماز کے کیا فائدے ہیں سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی بھائی کو اور بھی حوالہ جات چاہیے تو انشاءاللہ میں دے سکتا ہوں، مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن میں نے اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا کہ یہ جو بھونک رہا ہے نا، نماز فالتو ایسے پڑھنا نہیں چاہیے۔ اسی کی کتاب میں، بائبل میں، یہ دیکھو کتنی دفعہ نماز کا سجدے کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دور کی نماز کا طریقہ اور تھا، اب ہماری نماز کا طریقہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے نماز پڑھو جیسے آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے قرآن و حدیث سے اور سائنس سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ ان کو بتا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ تو یہ میں نے اس کو بتانا تھا کہ اپنی کتاب سے غور سے پڑھ کے مسلمانوں پہ تنقید کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی اگر ایسے شر پسندہ لوگوں سے نا بات بھی کیا کریں اور ان کو روکا بھی کریں۔